السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آرمی چیف عاصم منیر نے کہا ہے کہ ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا، حقیقت اور ابہام میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن عوام اور فوج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں مصروف ہے، سرگرم ہے، اور ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ کوئی چیز مقدس نہیں ہے۔ اور دہشت گردی کی جنگ میں عوام اور ریاست کا کلیدی کردار ہے، یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے۔ اور آرمی چیف چائنا کے دورے سے واپس آئے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں، ایسے میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں کہ ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غلام مرتضیٰ قریشی صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے یہ کہا کہ ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا، حقیقت اور ابہام میں فرق رکھنا ہوگا۔ کیا کہیں گے آپ، کیونکہ بہت زیادہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ابہام کچھ اور ہیں، افواہیں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن لوگ شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پر۔ اور اس وقت کی جو سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہماری اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں ظاہر ہے صرف اندرونی صرف ہمیں سازشوں کا سامنا نہیں ہے، بیرونی سازشیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ جی، یہ چیف نے جو بات کی ہے وہ بالکل جو ہے ہمارے دلوں کی بات ہے، ہماری قوم کی بات ہے۔ دیکھیں، باہر کی تو جو ہے وہ انہی کو پتہ ہے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا جو ہے وہ تھریٹ ہے، اور ابھی آپ روز ملک میں دیکھ رہے ہو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ چیف کی بات میں تو اس چیز میں تو وزن ہے۔ کمنگ اوور ٹو دا انٹرنل پالیٹکس، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ ہمارے پرانے چیفوں کی طرح نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر ایک مشہور زمانہ افسر ہے جس نے اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے رائٹ فرام دی ویری آؤٹ سیٹ، دیٹ از اے سیکنڈ لیفٹیننٹ۔ سو آئی نو ہم پرسنلی، اور چونکہ میرا کورس میٹ بھی ہے، تو انہوں نے ایک چیز انہوں نے رکھی ہے کہ نہیں، ہم نے انٹرنلی کہیں بھی یہ جو ہمارا آئین کہتا ہے نا کہ آپ یو آر سب سروینٹ ٹو دی منسٹری آف ڈیفینس، سو منسٹری آف ڈیفینس نے جو ہمیں کہنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے انٹرنلی، اور ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہوگی ہم منسٹری آف ڈیفینس کو بتائیں گے کہ یہ ہماری جو ہے ڈیمانڈ ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ کام کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کے جو ہے وہ لیکن میں کل پرسوں سے آپ کے یہ جو آپ نے یہ جو کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ سروسز چلی ہوئی ہیں نیٹ پہ اور واٹس ایپ پہ اور ٹویٹ پہ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں لوگ اس طرح چلاتے ہیں غلط خبریں، تو اس کو بھی ہمیں جو ہے کب کرنا ہوگا۔ اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور انہوں نے یہ بھی کہا آرمی چیف حافظ آرمی عاصم منیر صاحب نے کہ دشمن اور عوام اور فوج کے درمیان درار ڈالنے کے سازشوں میں سرگرم ہے۔ ظاہر ہے پھر اسی سلسلے کی یہ ساری کڑی ہیں، جس طرح یوز کیا جاتا ہے واٹس ایپ پر، خبریں فیک خبریں آتی ہیں سامنے، جان بوجھ کر اس طرح خبریں چلائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے دشمن تو یہی چاہتا ہے۔ دیکھیں، ابھی یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے نا، غلط خبریں چلانے کا۔ ابھی یہ کہ کسی ہمارے ایکس چیف کے نام پہ کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل نہیں، تو بھائی کس نے کہا لڑنے کے قابل نہیں ہے؟ آپ نے خود پچھلے سال دیکھ لیا، پلوامہ والا کیس دیکھ لیا۔ بالکل، ہم نے تو یعنی کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری بارڈر لائن کون کراس کر رہا ہے، اور ہم ایگزیکٹلی لوکیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ریڈار اکوپمنٹ، ہمارے پاس کمیونیکیشن اکوپمنٹ، ہمارے پاس سائٹ اکوپمنٹ، ہمارے پاس لیزر اکوپمنٹ، ہمارے پاس ایون سیٹلائٹ اکوپمنٹ، ہم اس کے تھرو یعنی کہ اس طرح ہے کہ 24 آورس وی آر الائیو۔ ہاؤ کم کہ کوئی دشمن ہماری کراس کرے لائن اور ہمیں نہ پتا ہو؟ سر پتہ اس سے بڑا کیا مثال ہوگی؟ ابے نندن کو پکڑا، پائلٹ کو گرایا، جس طرح جہاز گرایا ان کے دہشت گرد یہاں پکڑے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام صلاحیتیں ہیں تو ہو رہا ہے نا سب کچھ۔ جی اسی طرح ہے نا، وہ آپ کے سامنے۔ بہرحال ہم ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، بالکل، کون کرا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے فاٹا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس وقت ہماری 2-3 ڈویژن لگی ہوئی ہیں،
یہ اس دن میں سن رہا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور ہماری سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی سیکیورٹی فورسز ہمیں دے دیں، تو یہ 3 ڈویژن تو پنجاب سے لے کے ہم گئے ہیں، یعنی کہ وہاں خیبر پختونخوا میں تو جو فورس ہے وہ تو ہماری ہے، وہ ہماری ڈیفینسو فورس ہے، افینسو فورس ہم ادھر سے لے کے گئے، تو ہمارے پاس فورسز کم ہیں۔ جب ہم وہاں بالکل سیریسلی ہینڈل کر رہے ہیں، تو وہاں ابھی الیکشن کا جو سلسلہ ہے وہ ڈیفینس فورسز نے، بلکہ ہماری آرمی نے یہ بڑا اندرونی انہوں نے انکشافات کیے ہیں، لیکن کیونکہ یہ کلوز لیٹر تھا اس لیے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، اس میں بریگیڈیئر لیکن صاحب میں آپ کو جی بریگیڈیئر صاحب ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے ظاہر اندرونی سازشیں اور بیرونی سازشیں، خاص طور پر افغانستان کی جو صورتحال ہے، اور انڈیا والے ظاہر ہے وہ تو پاکستان کے وجود کو تسلیم دل سے کرنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، وہ وایا افغانستان جس طرح دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں وایا افغانستان تو آف کورس وہ کر رہے ہیں، کیونکہ افغانستان میں تو یہ اپنا سپلائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، حالانکہ وہ مدد ہمیں پتہ ہے کہ ود سم فیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ریٹرن میں کیا مل رہا ہے، یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، اور افغانی بھی خوش ہیں کہ انڈیا ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ واٹ کاسٹ دے آر ہیلپنگ دیم۔ اسی طرح سے یہ کشمیر میں ہماری پوری جو لائن ہے اوپر سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی انہوں نے ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے، سینٹر نے ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے، اور ساؤتھ میں بھی ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے، باولپور ریتی رحیم یار خان سیکٹر میں کی ہوئی ہے۔ اب ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ نہیں کہ یہ چیزیں تو کوئی نہیں آپ کو بتائے گا نا کہ ہم ویجیلنٹ ہیں۔ اب ویجیلنسی کے لیے ہمیں فورسز تو چاہیے نا، ہم چاروں طرف سے اندرونی طور پہ انہوں نے، کیونکہ طالبان میں لاسٹ گورنمنٹ نے ان کو کھلا چھوڑا تھا، تو جس وجہ سے ہم اتنا ابھی یہ ہے کہ 30-35 ہزار جو ہے ان کے جو تھے ان کو فارغ کر دیا، ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی، تو اب وہ ہی ہیں جو کہ اس وقت ان کو بالکل کلین چٹ دی گئی تھی، انہی میں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ وہ پھر ہماری سیاسی غلطی تھی ان کو کلین چٹ دینا؟ بالکل غلطی تھی۔ دیکھیں ہر ملک اپنا فائدہ سوچتا ہے، اب دیکھیں کون ہو رہا ہے، سعودی عرب والا اسرائیل کو بلا رہا ہے، ایران جو ہے سعودی عرب کو بلا رہا ہے، دبئی والے اسرائیل کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اب اسرائیل کے ساتھ دبئی کا تو کوئی تعلق نہیں نا ایمریٹس کے ساتھ۔ اچھا، اس میں سر آپ نے دیکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ نے چونکہ انٹرنیشنلی حوالے سے بات کی ہے پروگرام میں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا ضرور بتائیے، خاص طور پر جب بھی سعودی عرب اور ایران کے مسئلے کو جس طرح حل کرایا، خاص طور پہ بات کر رہا ہوں چائنا کا کردار رہا، اور اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا سے پیٹرول کی ہماری بات ہو گئی ہے، کہا جاتا ہے ان کو بھی ملے گا اور پاکستان کو سستے داموں مل جائے گا وہاں سے بھی، لیکن خطے میں جو تبدیلی ہوگی یہ تو بلاک بنتا نظر آ رہا ہے، ظاہر فوری تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ پاکستان کے لیے کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس کو آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ میں نے آپ کو یو اے ای اسرائیل اس لیے بتایا کہ پاکستان نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ دیکھیں ایک تیل ہے 100 روپے کا مل رہا ہے، دوسری جگہ سے 50 روپے کا مل رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس حالات میں جہاں انٹرنیشنلی آپ کی جتنا بھی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کے ڈیلی یوز ایٹمز کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی پلس ہوتی جا رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں بھی یہی حال ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو ہیڈ ٹو کے حساب سے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اب وہ تبھی آپ سنبھالیں گے جہاں آپ کو کوئی اکنامیکل آفر ملے۔ اب رشیا نے کی ہے، میں 2 منٹ کے لیے آپ فرگیٹ اباؤٹ دی انٹرنیشنل ریسٹرکشنز جو بھی ہے، ہم نے اپنے ملک کے حساب سے اپنے حساب، ہاں تو پھر ہمیں مدد کریں۔ دیکھیں جن لوگوں نے ہمیں منع کر رہے ہیں تو ان کا کام ہے کہ ہمیں مدد کریں، پھر وہ خود لے کے دیں۔ اچھا، انڈیا بھی حالانکہ رشیا سے لیتا ہے آئل اور آگے یورپی ممالک کو بیچتا ہے، دوسری طرف ہمارا سی پیک کا جو ظاہر ہے ایک بڑا منصوبہ ہے، گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے اس کو، لیکن اس پر کام ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن سازشیں بیرونی ممالک کے، دشمن ممالک کی، پھر کام رک جاتا ہے، پھر سلو ہو جاتا ہے، تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جب یہ سارے معاملات جب خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ سی پیک کی تو پوری رسپانسبلٹی پاکستان ڈیفینس فورس نے لی ہوئی ہے،
دیکھیں اس پہ تو آپ کسی قسم کی بھی وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور نہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی گورنمنٹ آتی ہے جو بھی ہے انہوں نے جو کچھ کرنا ہے، لیکن چونکہ پرائم رسپانسبلٹی ہم نے لیے ملک کا ہمارا ہے. دیکھیں ہم نے اس میں رہنا ہے، ہم نے اسی نے ہمیں سب کچھ عزت بھی دی ہے جو بھی کچھ ہے. تو سر اس میں نہیں، تو اس میں برگیڈیئر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ چائنا اور ظاہر ہے اس خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم نے تو اپنے ملک کو دیکھنا ہے، لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی امریکہ کی ناراضگی ہم لے نہیں سکتے مول. ناراضگی پہلے بھی تو 20 سال 25 سال 15 سال، اگر آپ کو یاد ہو آصف زرداری کے جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو آپ کو یاد ہو انہوں نے کنٹینر بند کرا دیے تھے افغانستان کے لیے. بالکل انہوں نے روٹ بند کر دیا تھا، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اب مشرف سے پہلے بھی تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں ہر ملک کو اپنی ترجیح خود سیٹ کرنی چاہیے، کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں جو بھی کچھ ہے، امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے، نہ ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پرائورٹی کیا ہے؟ اپنے ملک کی حفاظت کرنا اور اپنے ملک کی جو ہے جو اکانومی بہتر کرنا، اپنے ملک کے مفاد دیکھنے. سر تو دیکھیے اکانومی اس وقت غیر مستحکم ہے، ظاہر سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام کا سامنا بھی ہے. تو یہ سیاستدان تو سر بیٹھنے کو بھی تیار نہیں، بات کرنے کو آپس میں تیار نہیں. اکانومی کیسے درست ہوگی؟ اکانومی درست نہیں ہوگی تو آپ کا دفاع کا بجٹ اس خطے میں سب سے کم ہے. آپ کا لوگوں کو جیسے وہ تو پھر وہی فیک نیوز ہوتی ہے نا کہ اتنا بجٹ نہیں، اتنا دے دیا اور یہ کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری اکانومی درست نہیں ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، اور یہ پھر بھی اتنے سینئر سیاستدان، اتنی بڑی بڑی جماعتیں ساتھ بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کو تیار نہیں، پاکستان کو آگے بڑھانے کو تیار نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اب اس میں آپ یہ دیکھیں پچھلے سال سے یہ کس کا فالٹ ہے کہ میں اگر میری حکومت گئی تو میں کہیں کسی کو رہنے نہیں دوں گا. ایسا ہی ہے. اب آپ یہ بتاؤ ملک کا ابھی یعنی کہ وہ کون سا بندہ ہے، یعنی کہ آپ کسی کو بھی لے لو کہ آپ IMF کو منع کر رہے ہو کہ جی فنڈ جو آپ قرضہ نہ دو، آپ ان ملکوں کو منع کر رہے ہو کہ جی آپ سیلاب زدگان کے لیے مدد نہ کرو، آپ اپنے بیرون ملک جو پاکستانی ان کو منع کر رہے ہو کہ جی آپ پیسے نہ بھیجو. یار یہ پیسے کسی گورنمنٹ کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، یہ عوام کے پاس جا رہے ہیں، یہ عوام اس کو سنبھال رہا ہے. یہ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. نہیں سر بالکل سنسیئر ٹو دا کنٹری. یہ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ میری حکومت نہیں ہوگی تو میں باہر والے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو منع کروں گا، پھر IMF سے مذاکرات بھی کامیاب نہ ہو. آپ نے خود جو ہے ایکس وزیر خزانہ کی اور KPK کے جو ہے ہمارے وزیر خزانہ ان کی گفتگو خود سنی ہے جھگڑا صاحب کی، اور اس کے بعد آپ نے جہاں انٹرنیشنل فورم ہو رہے تھے، جہاں یہ فرینچ وہ ہو رہے تھے اپنا یورپ میں، تو ادھر بھی انہوں نے یہ چلا دیا. اور ابھی یہی مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ وہاں پاکستان سے باہر ایسی باتیں کر رہے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو بھی سچویشن ہو ملک کے لیے، میں کہتا ہوں اس وقت اگر آپ کو اپنے آپ کو بھی سرنڈر کرنا پڑے، نو ایشو، میرا ملک پہلے ہے. بالکل. ابھی دیکھیں میں آپ کو میں شہباز شریف کو کوئی تمغہ وہ نہیں دیتا، لیکن اس نے آتے ہی کہا کہ پہلے آپ اکنامی کو دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے ایک سوچ سمجھ رکھنے والا، irrespective of the fact from which party you belong. لیکن یہی ملک کی خدمت تھی. اور اب سپریم کورٹ کے کہنے پہ یا کسی کے بھی یہ ابھی مہرل مجھے نہیں کوئی سمجھ آتی کہ کوئی یہ ڈیسیشن ہوگا. نہیں تو آپ کو کیا سر، برگیڈیئر صاحب جاتے جاتے آخری سوال میں چاہوں گا کہ یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 5-6 ماہ میں الیکشن بھی ہوں گے اور معیشت بہتر ہو جائے گی؟ آثار ہیں سر؟ کچھ لگتا ہے آپ کو بہتر فیصلے ہو رہے ہیں؟ معیشت تو بالکل بہتر ہوگی. صرف IMF سائن کر لے تو کافی بہتر ہوگی اور مہنگائی میں بھی تھوڑی کمی آئے گی. لیکن چونکہ یہ پچھلے 3-4 سال کا جو لوڈ ہے وہ ایک دم تو ختم نہیں ہوتا، اس کو آہستہ آہستہ یہ کم کیا جائے گا. اور انٹرنیشنلی بھی تو پرائس بڑھی ہوئی ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن انشاءاللہ آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہتر ہوگا اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ نو میچ،
یہ دنیا میں آتا رہتا ہے، ہر جگہ آتا رہتا ہے، کہیں شارٹ فال آتی ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک، ریاست خطرے میں، ریاست کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے ملک کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں، باہر سے ہی ریاست خراب ہوتی ہے، اندرونی طور پہ ہم سنبھال لیتے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل درست فرمایا، بہت شکریہ وزیر غلام مرتضیٰ بہت قریشی صاحب، شکریہ، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، اور بڑی اہم یہ گفتگو کہ ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا، حقیقت اور ابہام میں فرق رکھنا ہوگا۔ آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا جس پر ہم نے بات کی کہ جناب اس وقت خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ ہماری عوام کی حفاظت و سلامتی سے زیادہ کوئی چیز مقدس نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی کہا، اور دہشت گردی کی جنگ میں عوام اور ریاست کا کلیدی کردار ہوتا ہے ہمیشہ ہی، اور ہے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ سیاسی حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جس سیاسی حوالے سے ظاہر سیاسی عدم استحکام موجود ہے، جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام کا شکار ہے پاکستان، تو ان سب لیڈران کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیش پر آنا ہوگا پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں سیاسی حوالے سے کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے، خاص طور پر کل کی اگر ہم بات کریں، گزشتہ روز اینٹی کرپشن کا 8 گھنٹے طویل آپریشن لاہور میں ہم نے دیکھا، چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ، اور کہا گیا کہ 27 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا، اور اس کے بعد اب صورتحال کیا ہوگی، خاص طور پر مذاکرات کی۔ پرویز الہی صاحب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس کے بعد عمران خان نے بھی کہا کہ وہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ دوسری طرف دو پھر آڈیو آ گئی ہیں سامنے، اور ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی آڈیو، اور اس پر بھی بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو مسلط کرنے والے پاکستان کے مجرم ہیں اور ریاست انصاف کی منتظر ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں جی ریاست کیا اس حوالے سے کر سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پی ٹی آئی پر ٹکٹ بیچنے کا الزام ہے، جبکہ ثاقب نثار کا بیٹا ٹکٹ کا 1 کروڑ 20 لاکھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بیچ رہے ہیں ٹکٹ عمران خان، اور اب اگر الیکشن نہیں ہوتے پنجاب کے تو یہ بھی بڑی اہم سچویشن ہوگی کہ اب آخر ہوتا کیا ہے، کیونکہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ آپ سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں، اور 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن نہیں ہوتے تو پھر وہ پیسہ کہاں جائے گا، اور یہ شواہد موجود ہیں، بہت سارے ظاہر سینئر سیاستدان یہ الزام عائد کر رہے ہیں، بہت سارے سینئر صحافی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے عمران خان نے ٹکٹ فروخت کیے ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور اس میں بڑے بڑے نام تھے، ان کو ٹکٹ گو کے نہیں دیے گئے، لیکن بہت سارے نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس میں تفصیل سے پروگرام میں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے یہ سارا۔ جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو یہاں تک آج کہا معیشت کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام میں ہمیں جانا ہوگا، کیونکہ $1 ارب کی جو قسط ہمیں ملنی ہے، اور آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں اب تک وہی کنفرمیشن نہیں ہو رہی، لیکن وہ قسط اگر مل بھی جاتی ہے تو معاشی صورتحال جو ہے اس وقت وہ اس سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے لوگوں کو، معاشی ماہرین کو، کیونکہ جتنا مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا، اور گزشتہ روز کی یہ رپورٹ ہے کہ $10 ارب اس وقت زر مبادلہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب جبکہ ایک اور مسئلہ بہت اہم ہے، خاص طور پر پورے پاکستان مردم شماری ہو رہی ہے، لیکن کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے بات کروں کہ نئی مردم شماری میں اب تک کی جو رپورٹس میرے سامنے موجود ہیں کہ ملک کی آبادی 24 کروڑ ظاہر ہوئی ہے۔ کراچی کی آبادی اب تک 1 کروڑ 71 لاکھ، اس سے پہلے ظاہر بہت زیادہ شور ہوا اس پر، مردم شماری کے حوالے سے متنازع قرار دیا اس مردم شماری کو، پھر مزید 30 اپریل تک آگے بڑھا دیا تھا، اب مزید 15 دن کا اضافہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کی آبادی 1 کروڑ 18 لاکھ، سندھ کی جبکہ مجموعی آبادی 5 کروڑ 39 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ اب تک کی جو خبریں ہیں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ سندھ کی آبادی 7.5 کروڑ سے کسی طور سے بھی کم نہیں ہے، اور یہ بڑی اہم سچویشن ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ آخر مردم شماری کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ مردم شماری کے حوالے سے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں، خاص طور پر یہاں اگر میں بات کروں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں کراچی میں، جماعت اسلامی ہو، مہاجر قومی موومنٹ ہو، ایم کیو پاکستان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی نے بھی مظاہرے کا اعلان کیا ہے، اور اسی طرح حافظ نبی الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اس پہ اعتراض ہے، ایم کیو پاکستان کو بھی اعتراض ہے، آفاق احمد صاحب کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے بھی بہت پہلے بھی کہا تھا، پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ متنازع مردم شماری ہے، درست طور پر گنا نہیں جا رہا، خاص طور پر کراچی کی اگر ہم بات کریں، کراچی کی آبادی ہرگز 1 کروڑ 60 لاکھ، جس طرح اس سے پہلے 2017 کی مردم شماری میں کہا گیا تھا تو وہ بھی درست اعداد و شمار نہیں تھے، اور اب بھی اگر 1 کروڑ 71 لاکھ کی اب تک کی کہا گیا ہے اور کتنے فیصد ہے، لیکن اب یہ سارا ڈیٹا ہونا چاہیے، ڈیجیٹل تمام چیزیں سامنے ہونی چاہیے، کسی ہر شخص کی رسائی ہو، پتہ کر لے کتنے لوگوں کو گنا جا چکا ہے، کیونکہ خانہ شماری اگر درست نہیں ہوئی تو مردم شماری کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ 860 بلاکس ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ان کو گنا ہی نہیں گیا،
تو ان کو بھی ظاہر ہے گنا جائے گا۔ ہم بات کر رہے تھے اینٹی کرپشن کا 8 گھنٹے طویل آپریشن لاہور میں چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، اور اس آپریشن میں پرویز الہی کی گرفتاری پھر بھی نہیں ہو سکی۔ 27 افراد کو حراست میں لیا گیا اور بحث وہاں یہی ہوتی رہی، جبکہ کیمروں کو دیکھا اپنے ٹی وی اسکرین پر بھی جس طرح ان کے دروازے کو توڑا گیا بختر بند گاڑی کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے اس پر آج بڑا اہم اجلاس پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے، جس میں فیصلہ ہوگا کیا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کے صدر کے ساتھ اب مذاکرات میں اس کا کیا اثر ہوگا یا کیا بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر پر ان کے بیانات تھے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ معاملہ ظاہر ہے گڑبڑ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کیوں کیا گیا اور کیا ایسی جلدی تھی۔ بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب نے کون سا ملک سے باہر جانا تھا، اگر آپ کو خطرہ ہے بھی تو ای سیل میں نام ڈال کر روکا جا سکتا تھا، اور انہوں نے پیش تو اب بالآخر ہونا ہی تھا، اور اگر نہیں بھی پیش ہوتے تو ظاہر ہے توہین عدالت ہوتی اور عدالت بہتر ان کا فیصلہ کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی 8 گھنٹے طویل آپریشن کیا گیا۔ دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے، مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ عمران خان کو مسلط کرنے والے پاکستان کے مجرم ہیں اور ریاست انصاف کی منتظر ہے۔ پی ٹی آئی کے پر ظاہر ٹکٹ بیچنے کا ایک بار پھر الزام، اور اس بار تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار کا جو بیٹا ہے وہ ٹکٹ 1,20,00,000 روپے میں انہوں نے فروخت کیا ہے، اور یہ مبینہ ایک آڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے کہ اس نئی مردم شماری کے حوالے سے جس طرح ہم نے آگاہ کیا آپ کو کہ خاص طور پر کراچی سے بہت زیادہ آوازیں بلند ہوئی ہیں، ایم کیو پاکستان، مہاجر قومی موومنٹ، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، جبکہ آج کے اب تک کے جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں کہا گیا ہے کہ کراچی کی آبادی اب تک 1,71,00,000، جبکہ حیدرآباد کی 1,18,00,000 اور سندھ کی مجموعی آبادی جو ہے وہ 5,39,00,000 سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا کہ سندھ کی آبادی 7.5 کروڑ سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ 15 دن مزید اس میں اضافہ کیا گیا، اور جو 860 بلاکس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کراچی کے، ان کو بڑھایا جائے گا، اس میں دیکھتے ہیں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور ان بلاکس کو کب گنا جائے گا، کیونکہ مردم شماری پر تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات موجود ہیں، اور ان تحفظات کو ختم کرنے کے لیے، تمام لوگوں کو گننے کے لیے، جس طرح ہم مختلف پروگرامز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتے رہے کہ خانہ شماری اور مردم شماری ضروری ہیں، لیکن خانہ شماری درست نہیں ہوئی تو مردم شماری کس طرح درست ہوگی، یہ وہ بات ہے جس پر ہم مختلف پروگرامز میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو اجاگر کرتے رہے ہیں۔ اور نئی مردم شماری میں ملک کی جو مجموعی آبادی ہے اس حوالے سے اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ 24 کروڑ ظاہر کی گئی ہے پاکستان کی آبادی، جبکہ کراچی کی آبادی اب تک 1,71,00,000، جبکہ حیدرآباد کی 1,18,00,000 آبادی اب تک ظاہر ہوئی ہے، جبکہ سندھ کی مجموعی آبادی جو ہے وہ 5,39,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا کہ جی سندھ کی جو آبادی ہے وہ کسی طور پر بھی 7 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ جاوید ناگوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، بہت شکریہ جاوید ناگوری صاحب۔ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو جاوید ناگوری صاحب، نئی مردم شماری میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ڈسکس ہو چکا، اور آپ کی پارٹی نے بھی اس پر اظہار خیال کیا ہے، بلکہ اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی ایسی ڈیسیز وہ کہا جاتا ہے جی وہ تو ظاہر ہے سندھ میں گورنمنٹ آپ کی ہے، حکومت کے انڈر میں ہی ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کی بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو اس میں سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے کہ یہاں ملازمین ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ اگر مردم شماری عوام کی رائے کے مطابق نہ ہوئی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے جو ہے سب سے پہلے، اب شاید لوگ زیادہ بات کر رہے ہو، لیکن جو شروع میں ہی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پر بات کی تھی، چیئرمین صاحب نے بات کی تھی، اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ بلا تفریق جو کراچی شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہیں گنا جائے۔ تو اس میں تو پیپلز پارٹی کا موقف ہے، اور اگر اس میں ہم نے دیکھا کہ مردم شماری صحیح نہیں ہے اور صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، ایسا سننے میں بھی آ رہا ہے، تو اعتراضات تو ہمارے بھی ہیں، دوسروں کے بھی ہیں۔ اگر دیکھیں، اگر مردم شماری میں مناسب نہ کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اعتراض کیا، اور ہم ایسی مردم شماری کو نہیں مانیں گے۔ اچھا، لیکن اس پر جی جاوید ناگوری صاحب، وجہ کیا ہے کہ ہر بار کراچی کی آبادی کو درست طور پر نہیں گنا جاتا؟ بطور سیاسی ورکر آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں، یہ تو فیڈرل حکومت سے سوال کرنا چاہیے، یا جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی آبادی کو آپ جان بوجھ کر چھپائیں گے، یہاں جتنے لوگ ہیں
تو ان کو گنا جائے، یا इलीगल लोग ہیں انہیں بھی گنا جائے، یا جو دوسرے صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں انہیں بھی گنا جائے، جو مستقل رہائشی ہیں انہیں بھی گنا جائے۔ نہیں لیکن اس میں سر یہاں جو عملہ ہے، عملہ تو وفاق کا نہیں ہے نا، عملہ تو یہیں کا ہے، تو ایسی ڈی سیز کے انڈر میں کام کر رہا ہے تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں پہلے ہم نے اعتراض یہ کیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں کم از کم جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کو یہ رسائی ہونی چاہیے، تو ہم نے تو یہ اعتراض کیے تھے، لیکن اب یا تو پھر اس کو پوری طریقے سے جو ہے واضح ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو جو وفاقی حکومت کو جو کام کرنا چاہیے تھا اس کے لیے کوئی تشہیر نہیں کی، پھر یہی سارا کام جو ہے وفاقی حکومت کا ہے، بلکہ سیاسی جماعتیں تو یہ ہے کہ اس کی تشہیر کر سکتی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ آپ اپنا اندراج کرائیں، اپنے گھروں میں جتنے آپ کے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے نام لکھوائیں، تاکہ جب یہ بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے حکومت کو پورا حق مل سکے، صوبہ سے ان کو اس کا پورا حق مل سکے۔ نہیں لیکن اس میں دیکھیے اب کراچی کے کوئی رکاوٹ بنے گی، کراچی میں ایم کیو پاکستان، جماعت اسلامی، دیگر جماعتوں نے باقاعدہ طور پر نشاندہی کی ہے کہ جناب 160 سے زائد بلاکس ہیں جن کو شمار ہی نہیں کیا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سے پہلے بھی اور ایم کیو ایم سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے اعتراضات کیے ہیں۔ اگر یہ شہر جماعت اسلامی کا تو شہر نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کا تو شہر نہیں ہے، ہم بھی یہاں رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کا شہر ہے، ہم سب کا شہر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سب کا شہر ہے، یا تمام جماعت منی پاکستان ہے، یا تمام جماعتیں اچھا لیکن بولنے اس میں والے لوگ رہتے ہیں۔ جی ناگوری صاحب، لیکن اس میں ایک بات جو بار بار کی جاتی ہے وہ آپ سے متفق ہوں شاید نہ ہوں، لیکن سوال یہ بار بار لوگ اٹھاتے ہیں کہ جناب سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی چونکہ اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ظاہر اندرون سندھ سے ہمارے لوگ آ کے بسے، دوسرے صوبوں سے بھی آئے ہیں، تو آبادی بہت زیادہ ہو گئی، جان بوجھ کر کم گنا جاتا ہے کہ یہاں کے سیٹیں میں اضافہ زیادہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک دور وہ آئے پھر کہ یہاں آبادی اتنی بڑھ جائے کہ سندھ شہری کا وزیر اعلیٰ بھی آ جائے۔ میری بات سنیں، یہ تو خام خیالی ہے ان لوگوں کی جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی لوگ، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں انلیگل وہ لوگ رہتے ہیں جو غیر قانونی طور پر کراچی کے اندر مقیم ہے، کیا آپ اس کو ووٹ کی طاقت دے دیں گے؟ کیا اس کو آپ ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دیں گے؟ نہیں تو ان کو سر آپ اجازت نہیں دے گا، نہیں بالکل نہیں دیں، نہیں تو جو غیر قانونی مقیم ہے آپ تسلیم کر رہے ہیں غیر قانونی یہاں لاکھوں کی تعداد مقیم ہیں اور واقعی ہیں بھی، تو ان کو واپس کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے کراچی کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے نہیں، جس دن سے کراچی پاکستان وجود میں آیا اس دن سے کراچی کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ صرف پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ دار تو یہاں جو مذہبی جماعتیں تھیں اس زمانے میں جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی ہے، اس میں وفاقی حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے انلیگل لوگوں کی چھان بین کرے اور ان کو یہاں سے جو ہے اپنے ملک دوبارہ واپس بھیجے۔ سر 15 سال سے تو مسلسل آپ کی حکومت ہے۔ اگر یہ اب جماعت اسلامی یا ایم کیو ایم آج اگر یہاں آ کر بات کرتی ہے تو کوئی زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس شہر میں ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، تو ان کا کام تھا، انہوں نے کبھی ایسی کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ یہاں انلیگل لوگ ہیں، ان کے نہیں آواز تو خیر انہوں نے اٹھائی ہے، لیکن 15 سال سے تو مسلسل آپ ہیں۔ جن عامروں نے ان کو ایک پلاننگ کے تحت یہاں پر بسایا، میں تو کہتا ہوں کہ جنرل ضیاء-ال-حق کے ٹائم پر بھی جو ہے اس طرح سے کئی لوگوں کو جو ہے یہاں پر کراچی شہر کے اندر بسایا۔ نہیں بالکل صحیح ہے، دیکھیے افغانی تو ظاہر اس دور میں یہ تحفہ جنرل ضیاء کے دور میں ہمیں ملا، 40 لاکھ سے زیادہ افغانی یہاں بسائے گئے، لیکن جو غیر قانونی لوگ ہیں 15 سال سے آپ کی مسلسل حکومت ہے، تو اب اس کے خلاف کوئی آئینی قانونی کوئی پہلو تو تلاش کیا جائے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ میں بالکل آپ وجہ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، اس میں تو اب جو کراچی کے اندر سیاست کرتی ہیں، جو کراچی کو، ان میں سب مل بیٹھ کر، یہ بہت بڑا ایشو ہے، چھوٹا ایشو تو ہے نہیں۔ آپ ان لوگوں کو 40 سال سے جو لوگ یہاں پر جو انلیگل طور پر بسے ہوئے ہیں، ان کو آپ کوئی فوڑ تو یہاں سے نکال نہیں سکتے، تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے، اس میں پیپلز پارٹی کا بھی فرق چلتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ بھی ہے ناگوری صاحب، اس سے بھی شاید آپ اتفاق کریں کہ آپ کے یہاں اگر افغان مہاجرین 40 سال سے اب بھی یہاں مقیم ہیں تو مہاجرین کو تو سرحدوں کے قریب کیمپ لگا کر رکھا جاتا ہے، یہ تو شہر میں آزادی سے گھوم پھر بھی رہے ہیں، ڈکیتی چوری چکاری سب چیزوں میں ملوث ہیں یہ۔ دیکھیں اب میں سندھ گورنمنٹ میں تو کوئی بارڈر نہیں لگتی ہے کہ جہاں سے افغانستان کی بارڈر لگ رہی ہو یہاں پر، یہ ہمارے صوبے میں تو اس طرح سے کوئی نہیں ہے۔ سر سپر ہائی وے کے قریب، سپر ہائی وے سے آگے آ کے بسانا چاہیے تھا۔ دیکھیں آپ نے کھوکھرا پار سرحد بند ہوئی،
पंजाब वाघा बॉर्डर से क्या गैर कानूनी इलीगल लोग नहीं आते हैं कि वहां से आते हैं। ये जिनका काम है वो इनको रोक नहीं पाए, मैं समझता हूँ। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए और लोगों को रजिस्टर्ड किया जाए। अब भी कई खामियां ऐसे, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ सिंध हुकूमत का काम नहीं है, तमाम जमातें अगर मिलकर सिर्फ इस इशू के ऊपर कि हमें कराची शहर को जो है संभालना है और उसको खुशहाल देखना है और उसमें वहाँ शहर के अंदर अमन हो, ये तो मैं समझता हूँ कि हम इसको सियासी बात से हटा दें। अगर कराची शहर होगा या अमन कायम होगा तो हम सियासत कर सकेंगे। तो माजी में जिन लोगों ने इस शहर के साथ जो सुलूक किया वो भी तमाम लोगों को पता है। अब भी जो है, अब इंशाअल्लाह सब शरीक हैं, ये बात दुरुस्त है आपकी। अब भी सबको साथ बैठना होगा। बहुत शुक्रिया जावेद नागौरी साहब, हमसे बात कर रहे थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जनाब शहर को, मुल्क को अगर आगे चलाना है आपने तो सबको साथ बैठना होगा, एक पेज पर आना होगा इस वतन की खातिर। फिर यह वतन आगे बढ़ेगा, तरक्की भी होगी, खुशहाली भी आएगी और बैठकर बेहतर फैसले करने चाहिए। सियासी इतनी ज़्यादा कशीदगी हो चुकी है कि साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। अदालत के कहने पर सियासी जमातें बड़ी मुश्किल से साथ बैठने पर तैयार हुई हैं और वो भी लगता नहीं है कि मज़ीद आगे मुज़ाकरात और कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। लेकिन अल्लाह करे कि उम्मीद पे ज़ाहिर दुनिया कायम है। हम भी ये सोच रहे हैं कि अच्छी खबर कोई वहाँ से मिले और हमारे जो ये कशीदगी सियासी जमातों के दरमियान में है, ज़ाहिर सिर्फ सियासी जमातों की लीडरान के दरमियान में नहीं रहती, फिर नीचे और कारकुनान के दरमियान में भी होती है। इसको ख़त्म किया जाए, सब अमन प्यार मोहब्बत की बात करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।